وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الحمدللہ یہ جو آیتیں تھیں اس کا ترجمہ اس کی تشریح پچھلی مرتبہ ہو گئی تھی، بیان کر دی گئی تھی، لیکن آیتیں نہیں پڑھی تھیں تلاوت کے ساتھ. اب ہم آ جاتے ہیں جو آج ہم نے آیتیں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جو سورت پڑھنی ہے اور اس کی تشریح تفسیر بھی سنیں گے. یہ ہے سورت الانشقاق. یہ مکیہ ہے اور آیت نمبر اس کی جو آیتیں ہیں وہ 83 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. آئیے ترجمہ. لیکن ترجمہ سے پہلے اس سورت سے متعلق سیدنا ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ قرأ بہم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کی تلاوت کی، نماز پڑھائی، نماز میں اس سورت کی تلاوت کی. فسجد فیہا، تو آپ نے سجدہ کی. فلما انصرف، جب نماز سے آپ فارغ ہوئے، اخبرہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجد فیہا، انہوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ کیا تھا. یہ مسلم شریف کی اور نسائی کی روایت ہے. اور بخاری میں جو امام بخاری روایت کرتے ہیں ابو رافع سے، وہ کہتے ہیں قال صلیت مع ابی ہریرہ، کہ میں نے نماز پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. العتمۃ، عتمۃ کہتے ہیں، عتمہ، العتمہ کہتے ہیں عشاء کی نماز کو. فقرأ اذا السماء انشقت، انہوں نے یہی تلاوت، یہی سورت تلاوت کی. فسجد، انہوں نے سجدہ کی. شیخ ادھر سے کچھ اسپیکر کو آگے کر دیں، اس کی وجہ سے کچھ آواز سیدھی آ رہی ہے. تھوڑا سا آگے کر دیں یا ان کے بٹن کو بند کر دیں.
فسجد، انہوں نے اس نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کیا. ٹھیک ہے شیخ. فقلت له، تو میں نے ان سے کہا، یعنی سوال کیا، یہ آپ نے کیا کیا ہے، کون سے سجدہ کیا ہے؟ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، سجدت خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سوال کر رہا ہے، پوچھنا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تم کیوں پریشان، مطلب میں نے سجدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. ابو القاسم آپ کی کنیت تھی، یعنی ان کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے سجدہ کیا، میں نے بھی سجدہ کیا، سجدہ تلاوت کیا. فلا ازال اسجد بها حتى القاه، میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کر جاؤں. یہ سجدہ ثابت ہے سورۃ الانشقاق میں. ترجمہ: اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کے لائق ہے کہ وہ کان لگائے، غور سے سنے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پھٹنے کا جو حکم دے گا اسے سنے گا اور اطاعت کرے. اللہ حکم دے گا پھٹ جاؤ، پھٹ جائے گا. اللہ کی بات سنے گا اور آسمان پھٹ جائے گا. اور وحقت، کہ اس کے یہی لائق ہے کہ سننے اور اطاعت کرے. اس آسمان کو بھی اللہ کی بات سننی چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے، اس کے لائق ہے، کیونکہ وہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر، ہر چیز پر، سب اس کے ماتحت ہیں. کوئی بھی دنیا کی کوئی مخلوق اس کی نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتا، باقی جتنی مخلوق ہیں. لیکن یہ انس اور جن یہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ذرا نہیں ڈرتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں. ہر چیز اس سے ڈرتی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، یعنی اس کے طول و عریض میں مزید، اس کے طول و عرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی. یا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا، اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی. عوجا ولا امتا، سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، نہ کوئی نشیب ہوگا نہ کوئی فراز ہوگا، اوپر بھی نہیں نیچے، سب برابر، قاعا صفصفا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو ہے، جو کچھ بھی اس زمین کے اندر ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی. یعنی اس میں جو مردے دفن یا کوہ سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے. جو خزانے اس کے اندر ہیں وہ انہیں ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی. یعنی بھائی وہ قیامت کا نقشہ ہے، قیامت کے یہ اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہے ہیں، یہاں پر بیان کر رہا ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، یعنی جو اللہ حکم دے گا وہ سنے گی، اور یہی اس کے لائق ہے، یعنی اللہ کی بات کو سنے.
زمین بھی. پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تمہیں بتا رہا کہ دیکھو یہ ساری مخلوق میری بات مانتی ہے. چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، فرشتے، زمین، آسمان، کتنی بڑی مخلوق ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. دیکھو وہ لوگ اطاعت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، تو بھی کوشش کرتا رہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر، اس میں تیرے لیے کامیابی ہے. اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے. دنیا میں سارے کام کرنے کے بعد تو اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے. کوشش کرتا رہے. جیسے یہ آسمان و زمین اللہ کی بات مانتے ہیں، تم بھی مانتے رہو. ملاقی سے تو اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے. اس سے متعلق امام ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے، بہت پیاری روایت ہے، آج سنتے ہیں. اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فرمانے لگے. بہت زبردست باتیں ہیں، ہم سب کے فائدے کی ہیں. آ کے کیا کہا جبریل نے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت. جتنا چاہو زندہ رہو، جیسے چاہو زندہ رہو، زندگی گزارو. فإنک میت، تم ایک دن مرنے والے ہو، میت ہونے والے ہو، تمہاری روح بھی قبض ہو جائے گی. انک میت وانہم میتون، سورہ یاسین میں فرمایا نا. سورہ یاسین میں نہیں، سورہ یاسین والے پارے میں اس کے آخر میں جا کر سورہ زمر میں، اسی پارے میں 23ویں پارے کے آخر میں، انک میت وانہم میتون، تو بھی مرنے والا ہے، سب بھی مرنے والے ہیں. پھر آگے کہا، وَاحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہو تم پیار کرو، محبت کرو، لیکن یاد رکھو فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک دن تم اس سے جدا ہو جاؤ گے. کوئی بھی ہو، کتنی بھی محبت کرنے والا، دنیا کے حوادث اور حالات کی وجہ سے بھی انسان اپنے پیارے سے جدا ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں، موت دونوں میں جدائی ڈال دیتی ہے. میاں بیوی کے اندر، باپ بیٹے کے اندر، بھائی بھائی کے اندر، چاہے نبی ہو یا کوئی اور. اللہ اکبر. وَاحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهُ، جو چاہے، جو تم پسند کرتے عمل کرتے رہو، تم اس عمل سے ملو گے. اور بعض علماء مفسرین ملاقیہ کے اندر ہی ہے نا، اس کے معنی وہ، یہاں تو یہ مراد کہ تم اس عمل سے ملو گے، اور بعض کہتے ہیں تم اس اللہ سے ملاقات کر جاؤ. ضمیر اللہ کی طرف لوٹ لگی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس وقت جس شخص کے دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دائنے ہاتھ میں اعمال دے دیں. بڑا خوش ہوگا. فَيَقُولُ اقرؤوا کتابیہ، لوگوں دیکھو، خذوا
پکڑ لو یہ میرا اعمال نامہ. جیسے بچہ اچھے نمبر لے لیتا ہے, رزلٹ اچھا آتا ہے, 99 اس کے نمبر آ جاتے ہیں, تو وہ کبھی خالہ کو دکھا رہا ہے, کبھی ابو کو دکھا رہا ہے, کبھی امی کو, کبھی دوستوں کو, یہ میرا رزلٹ ہے. تو اس دن بھی وہ آدمی خوش ہو کر اچھلے گا, اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو جو دنیا میں تم نے کام کیے تھے, محنت کی تھی, کھاؤ, جنت میں مزے سے رہو, سیدھے ہاتھ والے. اور اعمال نامہ یہ اللہ کی طرف سے آ کے سیدھے ہاتھ میں آئے, جو سیدھے ہاتھ والے. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, جو اچھے کام کریں گے وہ ہیں. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. لو میں ہوں گے, گرمی میں ہوں گے, کوئی وہاں پر ٹھنڈک نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا دے. اصحاب الشمال کو بھی اللہ دے گا نا اعمال نامہ, وہ اور اڑتا ہوگا, آئے گا آسمان سے, ایسے پھینک دیا جائے گا, ہر ایک کے پاس پہنچے گا. یہ آدمی اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا جو الٹے ہاتھ والا ہے, منافق ہے یا کافر ہے یا اللہ کا دشمن ہے, اور کوشش کرے گا کہ الٹا ہاتھ پیچھے کر دے گا اور سیدھے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرے گا, اور نہیں پکڑ سکے. وہ اعمال نامہ گھوم گھام کے اس کے الٹے ہاتھ پہ ہی جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, تو کہے گا کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہیں ملتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, اب میرا حساب کتاب کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. یا لیتہا کانت القاضیہ, کہ کاش کہ وہ جو مجھے موت آئی تھی نا وہی آخری موت ہوتی, بس اس کے بعد میں اٹھتا نہیں, جی کر دنیا دوبارہ مجھے زندہ نہ کیا جاتا. وہ حتمی موت ہوتی, میری آخری موت ہوتی. ما اغنی عنی مالیہ, میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. مال پہ گھمنڈ کرتے ہیں, پھر کتنا کتنا ظلم کرتے ہیں, کسی کا خیال نہیں کرتے. میرا مال میرے پاس ہے, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. اللہ ہلک عنی سلطانیہ, میری جاہ و عشمت, میری قوت, میری سلطنت سب چلی گئی. دنیا میں جو تھی کتنے لوگ تھے, آئے تھے چلے گئے, ان کی حکومتیں بھی ختم, ان کی فوج پولیس سب ختم, ان کے باڈی گارڈ وغیرہ کوئی نہیں, وہ خود بھی خبر میں. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, پھر حکم ہوگا کہ ان کو پکڑ لو اور ان کو خذوہ فغلوہ, ان کو جکڑ دو, زنجیروں میں جکڑ دیا جائے. ثم الجحیم صلوہ, اس کو داخل کر دو جہنم. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, اور پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیریں ان میں پرو دو, ان کے نیچے والی جگہ سے داخل کر دو. جیسے کسی جانور کو, مرغی کو کیسے سیخ میں ڈال کر اور اس کو پھر روسٹ کیا جاتا ہے نا, اس طرح. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, اب وہ جل رہے ہوں گے, بھن رہے ہوں گے, اور کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ آیتیں تو ہم آسانی سے سنا لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, لیکن اس کے معنوں کو اچھی طرح سمجھ کر اور اس کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیو, یہیں تک آج رکھتے ہیں, اور 10ویں آیت سے آئندہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. قرآن پاک اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ دیں, کیونکہ آپ تھوڑا ایزی ہو کے بیٹھ جائیں, کہتے ہیں ریلیکس ہو جائیں. کہتے ہیں کہ یہ مولوی انگلش بولتا ہے,
बहुत बोलनी पड़ती है भाइयों। साथ टिश्यू पेपर क्लिनिक्स जज़ाकल्लाहु खैरन, शुक्रन शुक्रन। सलाम बिन अबी अल-हुक़ैक़, जिसकी कुनियत थी अबू राफ़े, ये यहूद के उन अकाबिर मुजरिमीन में से था जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरिकीन को वरगलाया और उनके वरगलाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और माल और रसद से उनकी इमदाद की। इन यहूदियों ने, उनमें से एक ये था। इसके अलावा इसका एक जुर्म ये था, ये जो आपने बयान हुआ ना अभी, कि इसने मुशरिकीन को लाने के लिए, यानी कुफ़ार मक्का, कुफ़ार कुरैश, गतफ़ान और दीगर आराब को मक्के पर हमला करने, मदीने पर हमला करने के लिए जंग अज़ाब, जंग खंदक, जिसमें 10,000 का लश्कर मदीने पहुंचा था, उसके पीछे ये लोग थे, यहूदी थे और इनकी माली इमदाद थी। ये रसूलुल्लाह को तकलीफ़ भी देता था, गालियाँ बकता था, बुरा भला कहता था। और जब मुसलमान बनु कुरैज़ा, जैसे आपने सुना, उससे फारिग हुए, उनके कत्ल से, बनु कुरैज़ा, तो कबीला खज़रज के लोगों ने रसूलुल्लाह से इसके कत्ल की इजाज़त चाही कि अल्लाह के रसूल, अब आप हमें इजाज़त दें। देखें, मदीने के अंदर 2 कबाइल रहते थे बड़े बड़े अंसार के, खज़रज, औस और खज़रज। औस बहुत बड़ा कबीला था, खज़रज। तो खज़रज वालों ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें हुक्म दें कि हम इसको कत्ल करें, क्योंकि इससे पहले काब बिन अशरफ, वो भी मुसलमानों को तकलीफ़ देता था, तो उसको कबीला औस ने कत्ल किया था, कबीला औस ने कत्ल किया था। अब देखिए यहाँ पर तनाफुस है, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, कैसे ये लोग मुकाबला कर रहे हैं, रेसिंग लगा रहे हैं कि हमारे भाइयों ने अच्छा काम किया तो अल्लाह के रसूल हम भी करेंगे। ये होना चाहिए ना। आज हम दुनिया के मामलात में तो रेसिंग करते हैं, आखिरत के मामलात में रेसिंग करें भाइयों। ठीक है, ये इस गरीब की मदद करता है, मैं उसकी मदद करूँगा, ये इतना कुरान पढ़ता है, मैं इतना पढ़ूँगा, ये नमाज में माशाल्लाह अज़ान के साथ आ जाता है, मैं भी अज़ान के साथ आ जाऊँ, अज़ान से पहले आ जाऊँगा, या अज़ान के फ़ौरन बाद मस्जिद पहुँच जाऊँगा। इसने दाढ़ी रखी है, मैं भी रखूँगा। अल्लाह अल्लाह, ये है ना। तो इन्होंने ये कहा कि हम भी, अल्लाह के रसूल हमें मौका दीजिए। और इनकी ये भी था कि जैसे कबाइल में आपस में चलती है ना मुनाफसा, कि इन लोगों ने ऐसा काम किया तो हम भी कोई ऐसा काम करें कि हमारा भी जो है नाम हो और पता चले और रसूलुल्लाह खुश हों। सब अल्लाह उसके रसूल की खुशी के लिए करते थे। आपने इजाज़त दे दी और ये भी फरमाया कि देखो औरतों और बच्चों को कत्ल न करना। और एक छोटा सा दस्ता जो 5 आदमियों पर मुश्तमिल था, इस मुहिम पर आपने उनको रवाना कर दिया। ये सब के सब कबीला खज़रज के शाख बनु सलमा से ताल्लुक़ रखते थे। अब कबीला खज़रज में भी कई शाखें हैं, तो बनु सलमा मशहूर कबीला इनका, मशहूर शाख है, उससे ये ताल्लुक़ रखते थे। और इनके कमांडर अब्दुल्ला बिन अतीक या उतैक थे।
تو یہ 5 لوگوں نے رخ کیا کدھر؟ خیبر کا. خیبر تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینے سے. تو یہ لوگ وہاں پہنچ گئے. ابو رافع کا قلعہ بھی وہیں پر تھا. تو جب وہاں پہنچے تو سورج ڈوبنے والا تھا، سورج غروب ہونے والا تھا، بلکہ غروب ہو چکا تھا. اور وہ لوگ اپنے، دیکھیے قلعہ ہوتے ہیں بڑے بڑے قلعے، تو قلعے کی دروازہ ہوتا ہے، اس سے نکل کر وہ پھر اپنے جانوروں کو باہر لے آتے ہیں. کوئی مارکیٹ چلا جاتا ہے، کوئی دوسری جگہ کام کھیتی باڑی ہے وہ کر کے شام کے ٹائم جب سورج ڈوب جائے تو سب واپس چلے جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، اپنی دروازہ بند ہو جاتا ہے تاکہ کوئی دوسرا نہ آ سکے. تو اب سورج ڈوب گیا تھا، دروازہ بند ہونے والا تھا. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، عبداللہ نے، تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرہ دار کے ساتھ کوئی ایسی لطیف گفتگو کرتا ہوں، حیلہ اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے کہ اندر داخل ہو جاؤں، جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی طاقت سے اور اس کی قوت سے اللہ اس کو ذہانت دے دیتا ہے. یہ چلے گئے ادھر اور قریب جا کر دیکھیں فوراً سوچ رہے کیا کرنا ہے، تیزی سے ان کا دماغ کام کر رہا ہے. تو یہ وہاں جا کر اپنے سر پہ کپڑا ڈالا اور یوں بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہے، سمجھ رہے نا، ایسے بیٹھ گئے. تو پہرے دار نے زور سے پکارا، او اللہ کے بندے، اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو جلدی سے اندر آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں. اب وہ بھی جلدی میں تھا، ان کو تو موقع چاہیے تھا. یہ فوراً اندر گھس گئے. اس نے چیک بھی نہیں کیا کہ ہے تو کون ہے، سر بھی چھپایا ہوا تھا. میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا. اور جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھوٹی پر چابی لٹکا دی. آج بھی ہم اپنے گھروں میں ایسے ہی کرتے ہیں، گھر کے پاس ہی کہیں چابی لگا دیتے. اس نے وہی لٹکا دی. جب کچھ دیر کے بعد ہر طرف سکون ہو گیا، سناٹا چھا گیا، تو کہتے کہ میں اٹھا اور چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولا تاکہ میرے ساتھی بھی اندر آ جائیں. اور ابو رافع جو جس قلعہ میں یا جس بلڈنگ میں رہتا تھا وہ اس کے بالا خانے میں رہتا تھا، اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی. جیسے آج دیکھتے ہیں، آج بھی عرب لوگ اپنے گھر میں مجلس کرتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں ایک دن خاص. تو جب اہل مجلس بھی چلے گئے، رات کافی ہو گئی، تو یہ پھر آگے اس بالا خانے میں چڑھے اور کہتے ہیں کہ جو دروازہ بھی کھلتا تھا اسے اندر سے میں بند کر لیتا تھا. غالباً چابی لے کر انہوں نے ساتھیوں کے لیے دروازہ نہیں کھولا، آگے کا دروازہ کھولا. وہ چابیاں لے کر اس بالا خانے تک پہنچنے کے لیے دروازہ کھولتے گئے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے گئے، پیچھے سے کوئی نہ آ جائے. میں نے سوچا کہ اگر ان لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو ان کے پہنچنے سے پہلے اگر نیچے پہرے داروں کو، لوگوں کو پتہ چل گیا، گارڈ وغیرہ کو، تو مجھ پر حملہ کریں گے، میرے پیچھے آئیں گے. تو میں اس سے پہلے ابو رافع کو قتل کر دوں گا. اس طرح میں اس کے پاس تو پہنچ گیا، لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے میں کس جگہ پر ہے. اندھیرا تھا، کہاں پر ہے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. میں نے کہا ابو رافع، آواز لگائی، ابو رافع. اس نے کہا یہ کون ہے؟
میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن میں اس وقت کیونکہ ہڑبڑایا ہوا تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ ادھر اس نے زور کی چیخ ماری، میں پھر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آیا، دور چلا گیا، کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر واپس آیا کمرے میں اور آواز بدل کر بولا، ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ ٹیکنیک اس کو پتہ نہ چلے، آواز بدل کے ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے، یعنی وہ سمجھا کہ کوئی چوکیدار وغیرہ ہے، کوئی گارڈ ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک اور زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن ابھی بھی میں اسے قتل نہ کر سکا تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبایا اور اس کی پیٹھ تک اس کو داخل کر دیا، وہ چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے، تو پھر میں نکلا اور ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس چلنا شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ ان یہودیوں کو بھی یہی انجام ہوگا جو ظلم کر رہے ہیں۔ 35,000 آدمی کو مار دینا، یہ ان کی جرائم ہے اس وقت سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نہیں بہت مجرم لوگ ہیں، ذرا ان کو رحم نہیں آتا۔ عورتوں بچوں کا کیا قصور ہے؟ رسول اللہ فرمانے کہ عورتوں کو بچوں کو نہ مارنا، وہ تو عورتوں بچوں سب کو مار رہے ہیں۔ ان لوگوں نے 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو مارنے کے لیے، 3,000 کے قریب تھے، عورتیں بچے ملا کر اور کتنے ہوں گے، ان سب کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی تھی ان یہودیوں نے۔ کبھی کسی آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیسا ایکشن ہے، مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ظالم جو ہوتا ہے اس سے نمٹا جائے، وہ سانپ ہے، وہ اژدہا ہے، اس کا کام تمام ہو جائے گا تو آپ پھر امن سے رہیں گے، ورنہ پھر ڈسے گا۔ سانپ کا کام ہے ڈسنا، یہ اپنی فطرت سے نہیں باز آتا سانپ، اسی طرح یہ یہودی بھی اپنے فطرت سے نہیں بدلتے، الا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، مسلمان ہو جائے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اسلام کے نور سے ان کے سینے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہوئے کتنے مسلمان ہوئے، عبداللہ بن سلام اور کتنے لوگ۔ بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ اب اندھیرا تھا، سیڑھیاں اتر رہا تھا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ نیچے جو سیڑھی ہے وہ کافی گہرائی میں ہے، قریب نہیں ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جب آدمی چل رہا ہے اور اپنے حساب سے کہ بھئی اسٹیپ اتنے ہیں، لیکن اگر ایک ہاتھ لمبا ہو تو وہ تو دھڑام سے نیچے گرے گا نا۔ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، تو جب انہوں نے پاؤں رکھا کہ بھئی نیچے بھی سیڑھی ہے، وہ تو نیچے گر پڑے، بہت نیچے چلے گئے، اور چاندنی رات تھی، پنڈلی سرک گئی۔ میں نے پگڑی سے اسے کس کر باندھا اور دروازے پہ آ کر بیٹھ گیا اور جی میں کہا کہ جب تک یہ معلوم نہیں ہو جائے گا کہ میں نے اسے صحیح معنوں میں قتل کر دیا ہے کہ نہیں، پتہ چل جائے تو میں نہیں، جب تک نہیں پتہ چلے گا نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا، کیوں نبی سے وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی خوشی ان کے لیے کتنی قیمتی چیز تھی، اپنی جان کا پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ بھائی ادھر ابھی تمہارے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، بھاگنا مشکل ہے، تم جلدی سے جان بچاؤ۔ نہیں جاؤں گا جب تک خبر نہ مل جائے، میرا کارنامہ جو رسول اللہ نے فرمایا وہ ہو جائے تو جاؤ۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہتے کہ میں وہیں بیٹھ گیا، اور جب مرغوں نے اذان دینی شروع کی، مرغے تو بیچارے ہر ایک کے مرغے ہوتے ہیں نا، چاہے مسلمانوں کے کافر کے ہو، تو اپنے ٹائم پہ اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جب ان کی اذانیں بلند ہوئی، ان کی بانگ بلند ہوئی، تو
موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پہ چڑھ گیا، وہاں ہوگا سسٹم ہوگا نا اور قلعے میں ایسا، اور بلند آواز سے پکار کر کہا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ یہ سن کر ہی کہتے کہ پھر میں اپنے ساتھی کے پاس پہنچ گیا اور میں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، بھاگ چلو سب۔ اللہ نے ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ، پاؤں میں چوٹ لگی نا، لاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا، ایسا لگا کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سارے ایکس رے ایک طرف، سارے ہڈی کے ڈاکٹر ایک طرف، صرف ہاتھ پھیرنے کی دیر ہے، سر کی ہڈی بھی واپس آ گئی اور ٹھیک ہو گئے۔ سیدنا علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ سانپ نے ڈس لیا تو ادھر بھی لعاب دہن لگایا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ ایک صحابی کا جنگ کے دوران آنکھ باہر آ گئی تھی، آپ نے ایسے کر کے وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی اور زیادہ خوبصورت ہو گئی دوسری سے۔ سبحان اللہ بھائیو، یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں کے ساتھ، بہت سارے معجزات کے ساتھ، بہت ساری بھلائیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ جو ان کی اتباع کرے گا، ان سے سچی محبت کرے گا، دنیا میں بھی اس کو خوشیاں اور طمانینت اور فراوانی اور ہر چیز ملے گی۔ بھائیو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ خوشی جو ہے نا مال سے حاصل کی جاتی ہے، نہیں، غلط ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنا ان کے پاس پیسہ ہے، یہ ابھی جو سنا کہ امبانی نام ہے، کتنا کہتے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا ہے، لیکن اس کی ماں اتنی پریشانی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے جسم اس کا پھول رہا ہے۔ ایسا ہے کہ سکون نہیں، سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اللہ کے تم بن جاؤ، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ مشکلیں بھی دور کر دے گا اور سکون دے دے گا۔ ایسا ہو گیا کہ کوئی تکلیف تھی نہیں، صحیح بخاری کی روایت تھی۔ ابن اسحاق نے ایک اور روایت بیان کی ہے کہ ابو رافع کے گھر میں صرف وہ اکیلے نہیں گئے تھے، 5 صحابہ کرام داخل ہوئے تھے اور سب نے قتل میں شرکت کی تھی۔ جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ سید عبداللہ بن انیس تھے۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے راستے میں ابو رافع کو قتل کر لیا، ان لوگوں نے رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہوں نے اٹھا لیا اور قلعے کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی، اسی میں گھس گئے اور انتظار کرتے رہے۔ ادھر یہودیوں نے آگ جلائی اور ہر طرف دوڑ کر دیکھا، جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس پلٹ آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس ہوئے تو عبداللہ بن عتیق کو لاد کر رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے۔ یہ ایک مہم تھی، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ یہ ذی القعدہ یا ذی الحجہ کی 5 ہجری میں یہ بات عمل میں آئی تھی۔ پیارے بھائیو، پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے ابو لبابہ کا ذکر کیا تھا۔ ابو لبابہ جن کو بنو قریظہ نے بلایا تھا مشورے کے لیے، تو ان کی آہ و بکا، عورتیں اور بچے، ان کی باتیں سن کر دل نرم ہو گیا اور انہوں نے
اشارہ کر دیا کہ مطلب یہ کہ تم قتل کیے جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے پہ اتر جائیں. کہاں اتر جاؤ، لیکن یہ خیانت ہو گئی تھی نا. تو پھر انہوں نے آ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا تھا. تو ان کی جو توبہ اتری ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی بیان کر دوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کے ٹائم، سحری کے ٹائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. میں نے کہا مما تضحك یا رسول اللہ، اضحكك اللہ سنک. یا اضحك اللہ سنک، دونوں بول سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو روایت میں اضحك اللہ سنک، کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں؟ اللہ آپ کو، آپ کے دانتوں کو اس طرح مسکراتا رکھے. قال تیب علی ابی لبابہ، ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی گئی ہے. مجہول کا صیغہ ہے تیبہ. قالت قلت افلا ابشرہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ان کو خوشخبری نہ دے دوں؟ نبی کے جو بیویوں کے حجرے تھے نا، مسجد کے ساتھ ہی تھے، پردہ ہٹاتے تھے تو مسجد نظر آتا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اجازت دے، میں اس کو خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا بلا ان شئتی، اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے، خوشخبری دے دو. فقامت علی باب حجرتها، اپنے جو کمرے کے دروازے کی طرف آئیں. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پردے کے احکامات، حجاب کے احکام نہیں آئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے. تو پردہ ہٹا کر انہوں نے کہا یا ابا لبابہ ابشر، ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، فقد تاب اللہ علیک، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. قالت فثار الناس لیطلقوا، لوگ دوڑے، سب اٹھ کے، جو بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اٹھے، یعنی تہجد پڑھ رہے ہوں گے اس ٹائم، کوئی نماز فجر کے لیے آ گئے ہوں گے، تو لوگ اٹھے کہ رسی کھول دیں. فقال لا واللہ، نہیں، کوئی نہیں کھولے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی یطلقنی بیدہ، اپنے ہاتھوں سے وہ کھولیں گے. فلما مر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجا الى صلاة الصبح اطلقہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے لیے آئے تو آپ نے ان کو کھول دیا. اور ان کے بارے میں جو آیتیں اتری تھیں وہ یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تم اپنی خیانت کرتے ہو، تم جانتے ہو. سورۃ انفال آیت نمبر 27. اس کے بارے میں عبداللہ بن ابی قتادہ الزہری کہتے ہیں انزلت فی ابی لبابہ بن عبد المنذر، یہ ابو لبابہ کے بارے میں اتری ہے یہ آیت. حین بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی قریظہ، کہ آپ نے بھیجا تم کو بنی قریظہ. اور ایک اور آیت اتری ونزل فی توبتہ قوله تعالی، ایک آیت یہ بھی اتری وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. سورة توبہ آیت نمبر 102. کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہ کا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے اعمال صالح کے ساتھ کچھ گناہ بھی مل گئے، وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے. ان اللہ غفور رحیم. قال ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين. اگرچہ آیت خاص ہے ابو لبابہ کے بارے میں جیسے اتری، لیکن اس کے معنی عام ہیں
ہر گناہ گار اور خطا کار، لیکن جو مخلص ہے اللہ سے محبت کرنے میں اور اس کی اطاعت کرنے میں۔ اسی طرح امام مجاہد بھی فرماتے ہیں انہا نزلت فی ابی لبابہ، اور اس قصے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے صحابہ آپس میں کتنا پیار کرتے تھے، خوش ہو جاتے تھے کہ ان کی توبہ اتر گئی تو سب ان کے رسی کو کھولنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ حضرات، آپ غالباً 2-3 ہفتوں سے بنو نذیر کا، بنو قریظہ کا قصہ سنا۔ میں مختصر، بہت ہی مختصر آپ کے سامنے، دیکھیے مدینے کے ارد گرد 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع اور اسی طرح بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کو کیوں نکالا گیا، مختصر سناؤں گا، زیادہ لمبا نہیں انشاءاللہ۔ بنو نذیر کو کیوں نکالا گیا؟ آئیے میں آپ کے سامنے پہلے بنو نذیر کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ ایک روایت تو یہ نقل کی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے غلطی سے، ایک صحابی نے کسی کا قتل کر دیا تھا، اس کی دیت جمع کرنے کے لیے، کیونکہ اتفاق تھا، معاہدہ تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی کسی کو قتل کرے گا تو تم بھی اس میں دیت میں شریک ہوگے، اور تم میں سے کوئی کرے گا تو ہم اس کی دیت میں تعاون کریں گے، شریک ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بات کی ان لوگوں سے، بنو نذیر جس کا سردار تھا حیی بن اخطب، تو انہوں نے کہا کہ ابو القاسم آپ آئیے، نعم یا ابا القاسم نعینک علی ما احببت، جو آپ چاہتے ہیں ہم وہ کریں گے، آپ تشریف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے کہ چلو، ان کو آپ کو کیا پتا، آپ طالب الغیب نہیں تھے کہ ان کے دلوں میں چور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تھے اور لیکن وہ تھوڑا دور تھے آپ سے، اور آپ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ایک آدمی ان میں سے، یہودیوں میں سے کہنے لگے ایسے سانپ، اور آپ ان لوگوں کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، ہماری کتابوں میں آپ کی نشانی موجود ہے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، کہنے لگے کہ کون ہے کہ جلدی سے اوپر چڑھے اور جا کر پتھر پھینکے اور قصہ تمام ہو، بس جان چھوٹی۔ تو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، ایسا ایسا کرنے لگے ہیں، آپ اٹھ کے وہاں سیدھے واپس مدینے چلے گئے۔ صحابہ کرام کو بھی نہیں بتایا، غصے میں ایک ہوتا نا آدمی، ناراض ہوئے، آپ خود چلے گئے واپس۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ بھی واپس چلے گئے۔ ایک تو یہ روایت ہے۔ اور یہ روایت مرسل ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ضعیف ہے یہ روایت۔ لیکن اس کے مقابلے میں حافظ ابن حجر نے ایک اور روایت ذکر کی ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، کہ مکہ کے کافروں نے ان لوگوں کو، عبداللہ بن ابی منافق کو بھی اور ان یہودیوں کو بھی خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اپنے پاس رکھا ہے، ہم سارے عرب کو جمع کر کے تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آ گئے، منافقین بھی، یعنی لڑنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہی، ان کا غصہ جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا ما کادکم احد بمثل ما کادتکم قریش،
یہ جو قریش نے چال چلی ہے نا، کسی اور نے ایسی چال نہیں چلی. یہ تم لوگوں کو آپس میں، تم اوس و خزرج جتنے بھی ہو آپس میں تم کو لڑانا چاہتے ہیں. ہمارے درمیان ان کو بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اس میں مسلمان بھی تھے اور منافقین بھی تھے، وہ سب واپس چلے گئے. پھر اس کے بعد جب بدر کا قصہ ہوا، بدر میں مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئے، تو ان کو پھر غصہ آیا. ان لوگوں نے پھر خط لکھا یہودیوں کو، بنو نذیر کو، سب کو لکھا کہ دیکھو تم لوگ قلعے والے ہو اور اسلحے والے ہو، اور ان کو ابھارا کہ تم لوگ غداری کرو، رسول اللہ سے معاہدہ ختم کر دو. اور بھی دھمکیاں دی. تو ان لوگوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آئیے اور اپنے ساتھ صرف 3 آدمی لے کر آئیے. 3 آدمی لے کر آئیے اور ہمارے 3 آدمی 3 علماء نکلیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ لوگ بحث کریں، مناظرہ کریں. اگر آپ لوگ کامیاب ہو گئے دلائل میں تو ہم مسلمان ہو جائیں. لیکن اس میں بھی سازش تھی. سازش یہ تھی کہ انہوں نے اپنے 3 علماء جو نکالے تھے اپنے قلعے سے، ان کو خنجر دے دی. رسول اللہ اور آپ کے صحابی تو بغیر ہتھیار کے آ رہے ہیں اور یہ خنجر کے ساتھ چھپا کر آ رہے ہیں. تو ان کی ایک عورت نے، جو یہیں رہتی تھی، بنو نذیر کی ایک عورت، اس کا ایک بھائی تھا مدینے کے اندر، اس کو خبر پہنچائی، دودھ شریف بھائی ہوگا یا کوئی اور بھائی ہوگا کسی رشتے کا بھائی، کہ یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں رسول اللہ کو قتل کرنے کی. اس نے رسول اللہ کو بتایا اس سے پہلے کہ آپ نکلتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، قتل کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے محاصرہ کر لیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا محاصرہ کرنے کے بعد آپ بنو قریظہ کی طرف گئے، ان کا بھی محاصرہ کیا، اور پھر بنو نذیر کی طرف بھی آئے. بنو قریظہ کے پاس جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ یہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے. اور وہ جب ان سے پھر معاہدہ ہو گیا تو ان کو چھوڑ کر آپ بنو نذیر کے پاس آئے اور ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ ان کو مجبور کر دیا کہ وہ جلا وطن ہو جائیں، جس کا سورۃ حشر میں ذکر آیا ہے. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو اللہ ان کو دنیا میں عذاب کرتا. اور پھر اس پر بات ہو گئی کہ یہ لوگ اپنے اونٹ میں، ایک اونٹ پر جتنا سامان ہر آدمی سامان رکھ سکتا ہے، اسلحہ جو کچھ بھی، اس کو لے کر یہ یہاں سے چلے جائیں. انہوں نے یخربون بیوتہم بأیدیہم، قرآن پاک میں فرمایا ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك يوم شاق. اس سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اپنے گھروں کو خود توڑ رہے تھے، دروازوں کو، شہتیروں کو، تاکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہم لے لیں. اور اتنا زیادہ اونٹ کے اوپر تاکہ جتنی اجازت دی تھی اس سے زیادہ لے کر تاکہ وہ جانا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ جلا وطن کر دیا. یہ ملک شام کی طرف چلے گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ معاہدے کو اس طرح توڑا کہ آپ کو قتل کرنا. پہلی روایت جو ضعیف ہے وہ بھی، لیکن یہ زیادہ قوی ہے، کیونکہ کوئی آدمی بھی سنے نا تو کہے گا کہ صرف پتھر پھینکنے کی وجہ سے ان کو جلا وطن کر دیا. وہ تو پتھر تو پھینکا بھی نہیں تھا.
لیکن اس میں زیادہ قوت ہے کہ یہ اپنے آدمیوں کو خنجر دے کر بھیج رہے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو پھر بات پوری طرح واضح ہوتی کہ واقعی قتل کرنا چاہتے تھے۔ کتنا ٹائم ہے؟ 1 منٹ بس پھر ٹھیک ہے۔ تو بنو قینقاع کا جو مختصر واقعہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ سنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا سب قبول فرمائے، ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم فرج هم المهمومین ونفس كرب المكروبین واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔ بہت شکریہ۔ صاحب ایک صاحب نے کوشچن کیا ہوا کہ فجر کی نماز رہ